الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الانعام، انٹروڈکشن آف سورۃ الانعام۔ اس سورہ کے رکوع 16 سے 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ مکی صورت ہے۔ زمانہ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستمگری جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبشہ میں مقیم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ، اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں اور گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد پے در پے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنا جھکاؤ بھی ظاہر کرتا تھا، اسے لعن، طعن و ملامت، جسمانی اذیت اور معاشی و معاشرتی بائیکاٹ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریخ ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شمع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ مگر اس چھوٹی سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، کوئی دنیاوی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا، اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ و مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے، اور اس کے مضامین کو 7 بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، شرک کا انکار اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کی ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6، طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیر نہ ہونے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ یہ ٹاپ لسٹ عنوانات ہیں جو اس سورہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں، لیکن سورہ کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی ہو،
بلکہ خطبہ ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے، اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ہم ایک مفصل مکی صورت پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کی تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں، تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے کہ تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہیں، لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنی مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانے نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایات ملتی ہیں، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسے کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کے بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اپنے پس منظر کی طرف ان کے جعلی یا خفی اشارات پائے جاتے ہیں۔ جو ظاہر اور خفی اشارات پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیت کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں یا فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے متعلق رکھتی ہے۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو 4 بڑے نمایاں ادوار پر مشتمل نظر آتی ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر مذاق، تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفانہ جتھ بندی سازشوں تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور آغاز فتنہ سن 5 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 5-6 سال پر مشتمل ہے۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ چوتھا دور سن 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سن 13 نبوی تک تقریباً 3 سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئی تھی۔ طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخر کار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔
ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے، یعنی ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کی سورہ میں، یعنی مکی اور مدنی کی صورتوں میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی سورہ کے انٹروڈکشن میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی ہے انشاءاللہ۔ Till then, stay tuned, be blessed, and if you like it, never forget to like, share and subscribe to my channel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.